ٹرمپ بول رہے ہیں کہ ہم نے ایران کو ہرا دیا، اس کے نیوکلیر پروگرام کو ختم کر دیا اور اسے ڈیل کرنے پر مجبور کیا، اور ہم نے اسٹریٹ آف ہارموز کو کھول دیا۔ لیکن اس کے جواب میں ایران نے ایک ایسا اسٹیٹمنٹ دیا جس نے امریکہ کے پورے اس نیریٹو کو بدل کر رکھ دیا۔ دیکھیے ٹرمپ نے ایک بہت بڑا لمبا چوڑا اسٹیٹمنٹ دیا ہے ابھی کے ٹائم پر، میں آپ کو اس کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ دیکھیے ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ براک اوباما کا نیوکلیر سمجھوتا ایک ایسا راستہ تھا جسے ایران بہت آسانی سے پرمانو ہتھیار بنا سکتا تھا۔ اگر وہ ڈیل چلتی رہتی تو ایران سالوں پہلے ہی ہتھیار بنا سکتا تھا۔ دیکھیے ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ براک اوباما کا نیوکلیر پروگرام سمجھوتا ایک ایسا راستہ تھا جسے ایران بہت آسانی سے پرمانو ہتھیار بنا سکتا تھا، اور اگر وہ ڈیل چلتی رہتی تو ایران سالوں پہلے ہی پرمانو ہتھیار حاصل کر سکتا تھا، اور ہمارا نیا سمجھوتا بالکل اس کے الٹ ہے، اور یہ ایران کو پرمانو ہتھیار بنانے سے پوری طرح روکے گا۔ اب ایران نہ تو نیوکلیر ویپنز بنا سکتا ہے اور نہ ہی کسی طرح حاصل کر پائے گا۔ یہ سمجھوتا ترنت فائنلائز کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اسٹریٹ آف ہارموز کو سبھی دیشوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ امریکہ اور ایران کے رشتے پہلے سے ہی سرکاروں کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں، اور اس ڈیل میں ایران کو کوئی پیسہ نہیں دیا جائے گا، جبکہ اوباما ایڈمنسٹریشن نے ایران کو اربوں ڈالر دیے تھے۔ امریکن B-2 بمبرز کی کارروائی کے بعد ایران کے انڈر گراؤنڈ نیوکلیر پروگرام کے بچے کچے حصوں کو ہٹا کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ امریکہ فیوچر میں ایران اور پورے اس مڈل ایسٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کام شانتی اور پورا ہوگا، نہیں تو امریکہ کے پاس دوسرے آپشن بھی ہیں جسے ہم یوز نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیے امریکہ اس میں صاف صاف ایران کو دھمکی بھرے اسٹیٹس میں یہ کہنا چاہتا ہے، یعنی یہ دکھانا چاہتا ہے اور پوری دنیا میں یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم نے ایران کو مجبور کر پیس ڈیل کرنے پر مجبور کیا ہے، اور یعنی ہمارا دبدبا تھا، ہم نے ایران کے اتنے نقصان کیے ہیں، لیکن ایران نے بھی اس کے کڑک جواب دیے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ جتنے دعوے امریکہ ابھی کر رہا ہے اتنا کوئی نقصان ہمارا نہیں ہوا ہے، حالانکہ حملے امریکہ نے کیے ہیں، لیکن امریکہ جو یہ دعوے کرتا ہے کہ ہم نے ایران کے نیوکلیر پروگرام کو ختم کر دیا، ہم نے ایران کو یہ کر دیا وہ کر دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت خود ہی ایران کے سامنے جھک رہے ہیں، لیکن وہ دنیا کو یہ دکھانا نہیں چاہتے ہیں کہ میں ایران کے ساتھ جھک رہا ہوں۔ وہ یہی دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایران کا بہت نقصان کر دیا ہے، یعنی ایران کے اوپر اتنے حملے کیے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹ کے بعد ایران یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی دعویٰ جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے ایسا کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ اور اسی کے بیچ پرائم منسٹر یعنی پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے۔ کیا اسٹیٹمنٹ آتا ہے ذرا دھیان سے سنیے۔ ہم ایک تاریخی پیس ڈیل کے اتنے قریب پہلے کبھی نہیں پہنچے، اور اگلے 24 گھنٹے میں اس کا فائنلائز بالکل ایکسپورٹ ہے۔ پاکستان اس پیس ڈیل کی الیکٹرانک سائننگ کے لیے ترنت تیاری کر رہا ہے، اور اس کے بعد اگلے ہفتے ٹیکنیکل لیول کے لیے پوری ٹاکسنگ شروع ہوگی۔ ہم یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور اسلامک ریپبلک آف ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس پورے نیگوشیشن میں لگاتار جڑے رہے، اور ہم اس ریجن کے اپنے دوسرے دیشوں کو بھی دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا۔ ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ یہ تاریخ پچھلے ڈیل سے پورے علاقے میں لمبے وقت تک شانتی بنائے رکھے گی، اس لیے مضبوط بنیاد بنائی جائے گی۔ یعنی شہباز شریف بھی اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں، یعنی پاکستان بھی امریکہ اور ایران کی اس کانفلکٹ کے بیچ اپنا ایک کریڈٹ لینا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ اس پورے ڈیل کے اندر اپنا ایک کریڈٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی دنیا کو پاکستان یہ دکھانا چاہتا ہے کہ امریکہ اور ایران کی جو نیگوسیشن تھی یہ ہم نے کرائی ہے۔ یعنی عاصم منیر، آپ پہلے بھی جانتے ہیں کہ عاصم منیر جو ہے وہ بہت بڑا ایک ڈیسیژن میکر بننے کی کوشش کر رہا ہے اور امریکہ کو اپنی بات منوا رہا ہے۔ حالانکہ امریکہ ان باتوں کو ماننے کے لیے امریکہ کی کچھ مجبوریاں ہیں، لیکن عاصم منیر دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ عاصم منیر ایک بہت بڑا ڈیسیژن میکر بن چکا ہے، اور وہ امریکہ کو روک رہا ہے ایران پر حملے کرنے کے لیے۔ دیکھیے کتنا بڑا دیش ہے اور کتنے بڑے پرائم منسٹر امریکہ کے عاصم منیر آرمی کے چیف پاکستان کے وہ روک رہے ہیں۔ اور شہباز شریف نے یہ اسٹیٹمنٹ اسی لیے دیا ہے کہ وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں یہ پیس ڈیل کرواتے ہیں، مطلب
जो क्रेडिट, सीधी सीधी बात है, पाकिस्तान इसमें क्रेडिट लेना चाहता है। और दूसरा स्टेटमेंट आता है अब्बास राक्शी और इस्माइल भगवाई की वजह से। देखिए, उनका कहना है कि ईरान कभी भी युद्ध से पहले वाले स्टेटस इको पर वापस नहीं जाएगा, यानी ईरान जो पहले था अब वो नहीं रहेगा। पहले ईरान जो आप लोगों को दिखता था, अब ईरान वैसा नहीं रहने वाला है। ईरान अब नया चेहरा दुनिया को दिखा सकता है। स्टेट ऑफ हार्मोज कमर्शियल शिपिंग के लिए खुला है, लेकिन ईरान हर एक जहाज़ पर अपना सर्विस टैक्स और टोल चार्ज वसूल करेगा। यानी ईरान ये दिखाना चाहता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहा था कि हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोला है, लेकिन ईरान इस बात में ये कहना चाहता है, ईरान ये दिखाना चाहता है कि चाहे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज आप खोलें या कोई भी खोलें, हम वहाँ पर टोल टैक्स वसूल करेंगे। देखिए, ईरान अभी भी अमेरिका को सीधा सीधी आंख दिखा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज आप खोलें ना, उसमें क्या है, चाहे अमेरिका खोले चाहे हम खोलें, लेकिन हम वहाँ पर टोल टैक्स वसूल करेंगे। इसके अलावा वेस्टर्न मीडिया में डील की तुरंत साइनिंग को लेकर जो बातें चल रही हैं वो वक्त से पहले हैं। यानी इस वक्त ईरान ये कहना चाहता है कि जो भी इस वक्त मीडिया में जो बातें चल रही हैं, अभी ये ईरान के साथ पीस डील हो चुकी है, ईरान के साथ समझौता हो चुका है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहे हैं। वो ये दिखाना चाहता है कि ये सिर्फ बातों से पहले है, अभी कोई भी पीस डील नहीं हुई है, और क्या हो सकती है या नहीं हो सकती है इसको भी कुछ नहीं कहा जा सकता। और ईरान ये भी कह रहा है कि ईरान इसके लिए जिनेवा नहीं जाएगा। जो भी फाइनल शर्तें होंगी उन्हें फाइनलाइज होने के बाद पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ दुनिया के सामने रखा जाएगा। ईरान अपनी ज़मीन या इंटरनल मैटर्स में किसी भी तरह की फॉरेन इंटरफेयर की इजाज़त नहीं देगा। यानी ईरान ये कहना चाहता है कि अभी तक ईरान और अमेरिका के बीच जो भी बातें चल रही थी, और अमेरिका जो था वो ईरान की कुछ बातों को पीछे रखता था और अपनी बातों को दुनिया में आगे रखता था। अब ईरान ये शर्तें रख रहा है अमेरिका के साथ कि जो भी बातें होगी, अगर बात हुई भी, वो दुनिया के सामने होगी और सब बातों को दुनिया के सामने लाया जाएगा। और ईरान कहता है कि ना ही कोई इनरिच्ड यूरेनियम न्यूक्लियर एसेट अमेरिका को सौंपा जाएगा। हमारी शर्तें हैं कि अमेरिका पहले अपना इकोनॉमिक ब्लैकआउट हटाए और फ्रीज़ किया गया पैसा ट्रांसफ़र करे, ताकि बुनियादी विश्वास बना सके। यानी ईरान ये कहना चाहता है कि अमेरिका पहले हमारा विश्वास बनाए, यानी अमेरिका अपना भरोसा हमें जताए, जो हमारा फ्रीज़ किया हुआ पैसा है वो हमें वापस दे, फिर हम नेगोशिएशन करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। जैसे कि अभी तक झूठी खबरें फैला रही हैं, जो झूठी खबरें फैला रही हैं, अगर ये सच में करनी है, मतलब ये बात आपने सच्चाई में देखनी है, तो वो दुनिया के सामने देखी जाएंगी, और पीस डील जो है वो सीधी सीधी एक दूसरे के सामने की जाएगी, दुनिया के सामने की जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारी शर्तें माननी पड़ेगी, ये ईरान का कहना है। और कतर का एक स्टेटमेंट आता है, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ, ज़रा इसको गौर से सुनेगा। स्टेट ऑफ कतर ने ईरान के लिए एक $12 बिलियन का फाइनेंशियल पैकेज प्रोसेस किया है, ताकि रीजन के रीबिल्डिंग में मदद मिल सके। और इस पैकेज में $6 बिलियन का वो ईरानियन पैसा शामिल होगा, जो इंटरनल सेक्शन की वजह से कतर बैंक्स में फ्रीज था।